باہمی حوصلہ افزائی۔ روحانی رہنماؤں کو اپنے عہدے کی پرواہ کیے بغیر بطور مسیح کا بدن کام کرنا ہے، جس کی مسیح میں پختہ ہونے کے لیے سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ میں راشد یونس ہوں۔ اس اصول کے نقطہ نظر میں میں خود کو شامل کروں گا کہ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں۔ میں ایک پاسٹر اور ٹیچر ہوں۔ میں لمبے عرصے سے اس کام میں رہ چکا ہوں۔ میں کئی سالوں سے بطور پروفیسر کام کر رہا ہوں۔ میں مسیح یسوع کے بدن کا حصہ ہوں، لیکن پھر بھی اصول کے مطابق مجھے اپنی زندگی میں دوسرے ایمانداروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حقیقت میں اس خط میں پولس کے نمونے کو دیکھیں کہ وہ ایک بڑا روحانی رہنما ہے، اور آپ اس خط میں دیکھیں اور خط کے آغاز میں وہ کہتا ہے کہ اس سے دوسرے ایمانداروں کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح میں تعمیر ہونے اور ایمان میں بالغ ہونے کے لیے دوسروں کی ضرورت ہے، اور بے شک یہ ہم سب کے لیے ایک حقیقت ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ پولس اس کی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی ضرورت ہے، اس سے قطع نظر کہ ہم کون ہیں۔ اس خط کے تعارف میں روم میں رہنے والے مسیحیوں کو، لہٰذا آئیں سب سے پہلے پولس کی مخصوص بلاہٹ پر نظر ڈالتے ہیں۔ وہ روم میں لوگوں کو ان الفاظ سے مخاطب کرتا ہے۔ پولس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، اب ہم جانتے تھے کہ یسوع نے 12 رسولوں کو چنا ہے۔ ایک بہت منفرد بلاہٹ، ان میں سے ایک غلط نکلا، ہم جانتے ہیں وہ یہودا تھا، اس کی جگہ متیہ نے لے لی۔ یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد پاک روح کا نزول ہوا، لیکن بالآخر خداوند نے اپنے رحم، حاکمیت اور فضل سے پولس کو رسول ہونے کے لیے بلایا، اور حقیقت میں یہ بہت منفرد بلاہٹ تھی، اور اس حقیقت کی تصدیق کے لیے پولس ایک سچا رسول بنا۔ پولس کو پاک روح نے نشانات مہیا کیے تاکہ یہ حقیقت ظاہر ہو جائے کہ بے شک پولس ایک رسول ہے۔ اور جب پولس کرنتھیوں کو خط لکھتا ہے تو ہمارے پاس ایک سچے رسول کے نشانات ہیں، اور یہاں وہ ہیں۔ رسول ہونے کی علامتیں کمال صبر کے ساتھ نشانوں اور عجیب کاموں اور معجزوں کے وسیلے سے تمہارے درمیان ظاہر ہوئیں۔ دوسرے لوگوں کو جن کو رسول ہونے کے لیے چنا گیا تھا، ان کے ساتھ پولس کو بہت خاص نعمتیں ملی تھیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ عام طور پر یہ لفظ رسولوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جس کا عام طور پر معنی رسول ہے، لیکن یہاں پر وہ ان منفرد نعمتوں کے بارے میں بات کرتا ہے جو رسول ہونے کے لیے نشانات، عجائبات اور معجزات کی نعمتیں ان لوگوں کو ملی تھیں۔ پولس پطرس جیسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے قابل تھا۔ دراصل وہ مردے زندہ کرتا ہے اور دیگر وہ چیزیں جو خدا نے اس کی خاص بلاہٹ کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کی۔ لہٰذا پولس خود کو رومیوں کے خط کے آغاز میں یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ انجیل کی منادی کے لیے چنا گیا ہے، اور پھر وہ ان کو ایک بہت ہی مخلص سلام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ان سب کے نام جو روما میں خداوند کے پیارے اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے جب پولس کہتا ہے یہ سب مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے۔ میرا ایمان ہے کہ ایماندار مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ یونانی کا لفظ ہاگیوس، جس کا اصل میں مطلب پاک ہے، اور جیسے خدا ہم کو مسیح میں دیکھتا ہے، وہ ہمیں مکمل پاک دیکھتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک کامل پاک زندگی گزار رہے ہیں، بے شک ہم نہیں گزار رہے، لیکن ہم تقدیس کے مراحل میں سے گزر رہے ہیں، اور ہم مقدس ہونے کے لیے الگ کیے گئے ہیں۔ اس لیے پولس یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ ویسے نئے عہد نامے میں 3 ایسے الفاظ ہیں جو ایمانداروں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ شاگرد، اور یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ خصوصی طور پر اعمال کی کتاب میں شاگرد کا لفظ 30 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور یہی سب سے پہلے مسیحی شاگرد کہلائے تھے۔ لیکن اعمال کی کتاب کے بعد
ہم اس لفظ کو نہیں دیکھتے، آپ بھائی کا لفظ دیکھتے ہیں، جس کو یونانی میں ڈلفائے کہتے ہیں، جس کا عام طور پر بھائیوں اور بہنوں ترجمہ ہوا ہے، کیونکہ نئے عہد نامے میں یہ عام بات ہے اور اس لیے وہ بھائی کہلائے۔ لہٰذا آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں اور آپ کے پاس مقدسین ہیں۔ اب مزید الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو کہ 3 نمایاں صورتوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ مقدسین، پولس مقدسین کا لفظ استعمال کرتا ہے جب وہ ایمانداروں سے مخاطب ہوتا ہے۔ پولس روم کبھی نہیں گیا تھا، مگر حقیقت میں اس کا روم جانے کا اور ایمانداروں کو ملنے کا جذبہ تھا، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں جسے میں نے اس کی پرجوش دعاؤں کا نام دیا ہے، تاکہ وہ کسی دن ان لوگوں کو دیکھ سکے۔ اس نے یہ خط ویسے بھی اپنے تیسرے مشنری سفر پر لکھا جب وہ کرنتھس میں تھا، اور یقیناً اس کا مقصد یروشلم جانا تھا۔ وہاں سے ہدیہ لیا اور پھر وہاں سے اس نے جانا چاہا، اور وہ اسفانیہ جانا چاہتا تھا اور روم سے گزر کر ان ایمانداروں کو ملنا چاہتا تھا۔ اور اس کی دعا پر غور کریں۔ اول تو میں سب کے بارے میں یسوع مسیح کے وسیلے سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تمہارے ایمان کا تمام دنیا میں شہرہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے میں کرتا ہوں، وہی میرا گواہ ہے کہ میں بلا ناگہ تمہیں یاد کرتا ہوں اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب آخر کار خدا کی مرضی سے مجھے تمہارے پاس آنے میں کسی طرح کامیابی ہو۔ پولس کو خدا کے روح میں یہ یقین دہانی نہ تھی کہ وہ کبھی وہاں جائے گا، لیکن وہ امید اور دعا کر رہا تھا کہ وہ روم میں ضرور جائے گا۔ اور جب وہ کہتا ہے کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں تاکہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ، اور اس اصول کا یہ بنیادی حوالہ ہے کہ باہمی حوصلہ افزائی کرنا، اور پولس کی یہ خواہش تھی نہ صرف ان کی حوصلہ افزائی کرنا بلکہ خود کو بھی حوصلہ افزائی دینا، مسیح میں پختہ ہونے اور ترقی کرنے کے لحاظ سے سب کے ساتھ۔ اب یہاں پر بہت ہی دلچسپ سوال ہے جو آپ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کیسے ایماندار بنے تھے، اور اس پر بائبلی علماء کی بہت زیادہ بحث ہے۔ لیکن ایک عام چیز ہم جانتے ہیں، جب عید پینتیکوست کے دن پاک روح کا نزول ہوا اور رسولوں نے غیر زبانیں بولی، بائبل بیان کرتی ہے کہ یروشلم میں روم سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ حقیقت میں وہاں ایک نقشہ ہے، جیسے یہ تھا پینتیکوست کی قومیں، ان سب کا ذکر ملتا ہے۔ آپ نے بائیں طرف غور کیا ہوگا، وہاں روم سے لوگ آئے تھے، لہٰذا بہت سے لوگ انجیل کے پیغام سے قائل ہوئے اور واپس روم جا کر وہاں کلیسیائیں قائم کیں۔ لیکن اس میں اضافہ یہ ہے، 25 سالوں سے زیادہ پولس کی خدمت میں وہ بہت سے ایمانداروں کو ملتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کی خدمت کے دوران مسیح میں آئے اور واپس روم گئے۔ دراصل اگر آپ اس خط کے اختتام میں جائیں گے تو آپ کو 28 ایسے لوگوں کا ذکر ملے گا جن کو پولس ذاتی طور پر جانتا تھا اور وہ روم میں تھے، اور 26 لوگوں کا ذکر ناموں کے ساتھ لکھا ہے۔ لہٰذا اس نے بہت سے لوگوں کی مسیح تک رہنمائی کی، جس میں اکیلا اور پرسکلا ایک مثال ہے، کیونکہ وہ روم سے تھے اور رومی حاکم یہودیوں کے خلاف تھا۔ پولس نے ان کی مسیح میں کرنتھس میں رہنمائی کی اور بالآخر وہ واپس روم چلے گئے، اور ہم دیکھیں گے کہ پولس ان کو خط لکھتا ہے، ان کو حکم دیتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے، کیونکہ کلیسیا ابھی تک گھروں میں ملتی تھی۔ شاید انہوں نے اپنے گھر چھوڑے، شاید نوکروں نے جو غیر اقوام سے تھے ان کے گھروں کی دیکھ بھال کی جب تک وہ واپس نہ آئے۔ لہٰذا ان میں سے بہت سے لوگ عید پینتیکوست کے دن یا بعد میں تبدیل ہوئے، لیکن کلیسیا بڑھ اور ترقی کر رہی تھی۔ پولس کے پاس ایک منصوبہ تھا، اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ میں تمہیں ملنا چاہتا ہوں، اور اس لیے وہ یہ الفاظ کہتا ہے، میں اس خدمت کو پورا کر کے، وہ یروشلم جانے کا حوالہ دے رہا ہے، یہ نعمت دیتا ہے، بس میں اس خدمت کو پورا کر کے اور جو کچھ حاصل ہوا، اور وہ
یروشلم میں مسیحیوں سے ضرورت مندوں کے لیے ہدیہ اکٹھا کر رہا تھا، اور پھر اس نے کہا، اور میں جانتا ہوں کہ جب تمہارے پاس آؤں گا تو مسیح کی کامل برکت لے کر آؤں گا۔ اب حقیقت یہ ہے، ہم سب اس کہانی کا اختتام جانتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ روم گیا، لیکن ایسے اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ قیدی کے طور پر گیا، 2 بار گیا، اور جہاں تک ہم جانتے ہیں وہ اسفانیہ نہیں گیا۔ اگر وہ گیا ہوتا تو یہ پہلی یا دوسری قید کے درمیان ہوگا، لیکن ایسا کوئی حوالہ نہیں ملتا یا ایسی معینہ مدت کا کوئی حصہ نہیں ملتا کہ وہ اسفانیہ جانے کے قابل ہوا ہو۔ لہٰذا خدا کے پاس ایک اور منصوبہ تھا، اور یقیناً ہم کہانی کا اختتام جانتے ہیں، لیکن ایک بات جس کو میں نمایاں کرنا چاہتا ہوں وہ اصول ہے جو یہاں ملتا ہے۔ اس ذاتی تعلق سے جو اس کا ان ایمانداروں کے ساتھ تھا، اس کی خواہش تھی، اور ان میں ایک بڑی خواہش، بڑی منزل آپس میں باہمی حوصلہ افزائی کا ہونا تھا۔ لہٰذا ایک بار پھر سے وہی حوالہ پڑھیں کہ وہ باب 1 کی آیت 11 اور 12 میں کیا لکھتا ہے، کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں تاکہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ۔ غرض میں بھی تمہارے درمیان ہو کر تمہارے ساتھ اس ایمان کے باعث تسلی پاؤں جو تم میں اور مجھ میں دونوں میں ہے، اور میں صرف یہ کہوں کہ شاید رسول ہونا منفرد نشانات میں سے ایک ہے، اور ہم اسے پولس اور دوسرے رسولوں میں دیکھتے ہیں۔ ان کے پاس روحانی نعمتیں دینے کی الہی صلاحیت تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ جب اس نے ایک موقع پر تیموتھیوس کا حوالہ دیا تو اس نے کہا کہ روح القدس کے ذریعے میں تمہیں نعمت دینے کے قابل ہوں، ایک روحانی نعمت۔ لہٰذا اس کی رسولی بلاہٹ کے وسیلے سے وہ کوئی روحانی نعمت دینے کے قابل ہونا چاہتا ہے جو ان کو ایک دوسرے کے لیے حوصلہ دے، لیکن خود کو ایمانداروں کے وسیلے سے حوصلہ مند رکھتا تھا۔ یہاں غور و فکر کے لیے ایک سوال ہے، اگرچہ خدا کی روحانی رہنماؤں کے لیے یہی مرضی ہے کہ وہ اس کے لوگوں کے چرواہے بنے، پھر یہ کیوں اہم ہے سب ایمانداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خدمت کرنی چاہیے؟ خیر، اس سوال کا جواب بعد میں پولس لکھتا ہے جب وہ رومیوں باب 12 آیت 4 اور 5 میں کہتا ہے، کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء، آنکھیں، کان، ٹانگیں اسی طرح ہیں۔ اب وہ استعارے کا استعمال کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسیح کے بدن میں اپنے عہدے سے بے فکر ہو کر ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے اعضاء ہیں۔ پولس نے تمام ایمانداروں کے لیے اس کو منفرد طریقے سے پیش کیا جب اس نے افسیوں کو خط لکھا جس سے سارا بدن، اور دوبارہ سے وہ استعارے کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن اس وقت وہ اس کا اطلاق کلیسیا پر کرتا ہے، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پوستہ ہو کر اور گٹھ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ مجھے ایک بار اصول کو دہرانے دیں، روحانی رہنماؤں کو اپنے عہدے کی پرواہ کیے بغیر بطور مسیح کا بدن کام کرنا ہے، جس کی مسیح میں پختہ ہونے کے لیے سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ، مسیح میں اپنے عہدے سے بے خبر ہو کر ہمیں ترقی اور پختہ ہونے کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگ بننا ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے۔